اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اپنے سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 15 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انتقام اور بدلے کا تذکرہ کیا ہے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے۔ اللہ اس آیت میں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر منافق لوگ صحابہ کرام اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے غربت اور فقیری کی وجہ سے، اور اس وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ایمان والے اپنے جان اور مال قربان کر دیتے ہیں اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے رسول اور اپنے رب کے رضامندی کے لیے، اپنا وقت اور اپنا ہر چیز اپنے رب کو دے دیتے ہیں اور اپنے دین سے قربان کر دیتے ہیں، تو اسی چیز کو منافق لوگ بے وقوفی سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو حقیر اور ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام اور اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا طریقہ اکثر یہی رہا ہے کہ اکثر کافر جو ہے وہ امیر ہوتے ہیں، ثروت والے ہوتے ہیں، شہرت والے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کفار اور منافقین صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس زمانے میں بھی جو فاسق اور فاجر ہے اور جو کافر جو ثروت اور امیر لوگ ہیں وہ جو مخلص مسلمان ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ذکر کی ہے کہ جو بھی ایسے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے مذاق اڑانے کا مقصد ہے انتقام لینا، بدلہ لینا، اور وہ بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لیں گے اور وہ بدلہ اللہ آخرت میں بھی لیں گے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ کے مذاق اڑانے کا دنیا میں کیا مقصد ہے؟ دنیا میں اس کا مقصد یہ ہے کہ منافق سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں نعمتیں دے رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صرف ڈھیل دے رہے ہیں۔ نعمتیں دینے کا یہ مقصد نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، بلکہ ان لوگوں کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ جب یہ پوری طریقے سے اس دنیا میں مست ہو جائیں گے اور خوش ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں پکڑیں گے تو یہ نا امید ہو جائیں گے، اور آخرت میں مذاق اڑانے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ حدید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید آیت نمبر 13 میں کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں سے کہیں گے جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، تو منافقوں سے کہا جائے گا کہ آپ پیچھے لوٹ جائیں اور وہاں جا کے کچھ روشنی تلاش کرو، اور اسی باتوں میں ایمان والوں کے اور منافقین کے بیچ ایک دیوار نصب کی جائے گی، ایک دیوار لگائی جائے گی، اور اس دیوار کا جو طرف ایمان والوں کی طرف ہوگا وہ نور اور رحمت سے بھرا ہوگا، اور دیوار کا جو جانب اور جو طرف منافقین کی طرف کیا جائے گا قیامت کے دن وہ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ تو یہ مذاق اڑانے کی ایک کیفیت ہے جو قیامت کے دن منافقوں کے ساتھ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور یہ ایک استہزاء کا ایک قسم ہے کہ ڈھیل دی جائے۔ منافق سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم سے خوش ہے، تبھی تو ہمیں جو ہے موقع مل رہے ہیں، تبھی تو ہمیں دنیا مل رہی ہے، تبھی تو ہمیں شہرت مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ اس ڈھیل کا مقصد ہے کہ ان کے عذاب کو زیادہ کیا جائے اور انہیں ایسی کیفیت اور حالت میں گرفتار کیا جائے کہ نکلنے کا راستہ ہی نہ ملے ان کو۔ اور یہ بات اللہ نے سورہ انعام میں ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے
یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو اچانک وہ نا امید تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی منافقوں کے ساتھ یہی کر رہے تھے۔ منافق سمجھ رہے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، سمجھ رہے تھے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی دنیا میں بھی تنگ کر دی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوگا۔